آپ کوئٹہ میں کہاں سے؟ جناب ٹاؤن سے. پشتون ہے؟ او سر پشتون ہیں. بچوں کے پشتون کے سید ہی ہم سر. سید ادھر کربلا ہے. او سر. اچھا وہ یہ لاسٹ کوشچن اس سے آ گیا. میرا کوشچن آپ سے یہ تھا سر، جب آپ الیکٹ ہوئے تھے نا ایز اے کیئر ٹیکر پرائم، ٹھیک ہے سلیکٹ ہوئے تھے. اچھا میں سلیکٹ بھی نہیں ہوا تھا، میں نامینیٹ ہوا تھا. چلو. تو بلوچستان کے لوگوں کو آپ سے سر بہت توقع تھی کہ آپ جو ہے نا پہلی بار ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آپ آئے ہیں اتنے وقت میں، تو آپ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور کیا کہتے ہیں ایک ایسی اپروچ لے کر آئیں گے کہ جتنے بھی ریزرویشنز ہیں، چاہے پشتونز کے ہیں چاہے بلوچوں کے ہیں، وہ سب آپ حل کریں گے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جو کچلاک سے قلعہ سیفلا تک ایک ڈبل روڈ بن رہا تھا وہ بھی رک گیا ہے سر. اور دوسرا یہ جو افغان ریفیوجیز کا مسئلہ آ گیا ہے سر. آپ کہاں سے ہیں؟ میں کوئٹہ سے ہوں سر. سر کوئٹہ کی ہاف پاپولیشن، ہاف جو کاروبار ہے جو بزنس ہے سارا وہ افغان ریفیوجیز رن کرتے ہیں. تو اگر یہ سخت اور اسٹرکٹ ڈپورٹیشن آپ نے جو سٹارٹ کی ہے سر، اس کی وجہ سے آپ نے یہ کانسیکوینسز سوچے کہ کوئٹہ میں اور بلوچستان میں اسپیسیفکلی وہ پاپولیشن جو پہلے سے ہی اتنی زیادہ اگریوڈ ہے اور اتنے اس کے تحفظات ہیں اس پر کیا گزرے گی، اور یہ جو ایک نا ویو ہے ٹیررزم کی، اس کو کتنا جو ہے نا اس ڈپورٹیشن اور اس سارے مسئلے سے کتنی جو ہے نا اس کو ایک گروتھ ملے گی. تو کیا آپ نے اس کے بارے میں کوئی ایک نا انفارمڈ ڈیسیجن لیا، یا کوئی آپ نے، مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی انٹرنل جو اسٹیک ہولڈرز تھے، چاہے وہ بلوچستان سے ہوں چاہے وہ کے پی سے ہیں، آپ نے ان کو بھی جو ہے نا لیا ہوگا. ایک وہ جو پی ایم کی ایک اسپیسیفک کابینہ ہوتی ہے وہ سب سے ایلیٹ اور ٹاپ لیول والے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں سر. تو میں کوشچن ٹو یو دیٹ کہ آپ نے اس مسئلے کو کیسے اپروچ کیا؟ آپ کوئٹہ میں کہاں سے؟ جناب ٹاؤن سے. پشتون ہے؟ او سر پشتون ہیں. بچوں کے پشتون کے سید ہی ہم سر. سید ادھر کربلا ہے. او سر. اچھا وہ یہ لاسٹ کوشچن اس سے آ گیا. ایک تو بار بار میں یہ گزارشات کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، ظاہر ہے میرا فی الحال یہ کام ہے. دیکھیے میں جب نامینیٹ ہو کر وہاں آیا، وہ نامینیشن مجھے اس بات پہ ریجیمنٹل انداز میں نہیں ابار سکتی ہے کہ میں باقی صوبوں کے ڈیولپمنٹ فنڈز اٹھاؤں اور بلوچستان کو دے دوں. ٹھیک ہے، میں ضلع قلعہ سیف اللہ کا وزیر اعظم تو ہوں نہیں، نہ میں ضلع پشین کا ہوں. اگر مجھے پاکستان کی وفاقی حکومت کی ریاست کی ذمہ داری دی گئی ہے، جو کہ ہے اس کیس میں نے اس کو پورے پیرائے میں دیکھنا ہے، پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جس طرح کی فائنینشیل کرنچ سے گزر رہا ہے، آئی ایم ایف کے پروگرامز کا ہمیں سامنا ہے، ٹیکس دینا یہاں پر گناہ تصور کیا جاتا ہے. لوگ میرے جیسے، آپ جیسے، میرے بڑے، آپ کے بڑے، ہمارے آس پاس کے لوگ، آپ ذرا نگاہ دوڑائیں اس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو. میں کہتا ہوں مجھ سے تو بڑے لوگ ناراض اور سخت کوشچن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے اپنے گھر میں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں ٹیکس کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں؟ آپ صرف اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے جواب نہیں چاہیے، خود سے صرف سوال کریں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان میں 10% ہے. چاہیے سب کو اسکینڈینیویا ہے جہاں پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 92% ہے. میں نے جب وہ کچلاخ کی ڈیول روڈ بنانی ہوگی نا، جب یہ 40% پہ آ جائے گا نا، میں اس طرح کی 2 روڈیں بنا دوں گا. ٹیکس تو کنٹریبیوٹ کوئی کرتا نہیں ہے، روڈ ہر ایک مانگتا ہے، ہسپتال ہر ایک. کہاں سے میں روڈ بناؤں گا، کہاں سے میں ہسپتال بناؤں گا؟ مجھے آپ بے حس ثابت کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس تو یہ ریسورسز ہے. ریونیو جنریشن تو میں نے آپ لوگوں سے کرنی ہے، آپ سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، وہ کوئی دیتا نہیں ہے. اور اگر دیں تو اس پہ کئی قسم کے جو الزامات ہیں وہ اپنی طرف ہیں. دیکھیں دوبارہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہم افغان ریفیوجیز کو نہیں نکال رہے، ہم انلیگلز کو نکال رہے ہیں. اور انلیگلز نے اگر اس اکانومی میں اپنا ایک سٹرکچر بنا دیا ہے، آپ جائیں نا یو کے میں اور وہاں پہ میکڈونلڈز میں بغیر ٹیکس دیے کام کریں، وہ تو اس پہیے میں کام ہو رہا ہے نا، کر سکتے ہیں آپ. فرانس میں آپ کسی ریسٹورنٹ میں، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں کسی کو وائن کا گلاس دے سکتے ہیں، سالمن فش کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے ڈیئر.
आपको टैक्स देना पड़ेगा. When you will be having that salary, उसका एक पोर्शन फ्रेंच की रियासत को जाएगा, ब्रिटिश रियासत को जाएगा. यहाँ पे 40 साल से आपके भी बाग में काम कर रहे हैं, मेरे भी बाग में काम कर रहे हैं, और मैंने उस स्टेक होल्डर से जो न एग्रीकल्चर टैक्स देता है न वहां पे उस लेबर का टैक्स देता है, लेकिन चूंकि वो स्टेक होल्डर है, नाराज है, वो मुझे गले से भी पकड़ेगा और कहेगा ये मैं क्या ड्रैकोनियन पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहा हूं. मैं बहुत अच्छी तरीके से बलूचिस्तान और केपी को अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूं. मुझे पता है कि वहां पर हम क्या करते हैं. ये शायद इन बेचारों को ना पता हो, मैं और आप तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अपनी हरकतों को भी जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी जानते हैं, अपनी वीकनेसेस को भी जानते हैं. क्या टेररिज्म में ये जो गिरोह हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है? अभी जो पेशावर में मस्जिद में प्रीवियस गवर्नमेंट के लास्ट डेज में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई, को 150 बंदा शहीद हुआ. उसमें जो सुसाइड बॉम्बर था उसके डीएनए से साबित हुए वो अफगान्स थे. ये नहीं कि सारे अफगान टेररिस्ट हैं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. हमने इसको एड्रेस करना है. हमारे लिए एज अ स्टेट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले तुम्हारी एज अ पाकिस्तानी और इसकी एज अ पाकिस्तानी, पंजाबी है, काला है, गोरा है, सफेद है, पीला है, उसकी प्रोटेक्शन है. जो एलियन है, जो रेफ्यूजी है, उसकी प्रोटेक्शन सेकेंड फेज में है. मुझे आईन ने पहले इसकी जिम्मेदारी दी हुई है. और अगर मैं ये समझता हूं कि इस पॉपुलेशन में जो कि इलीगल पॉपुलेशन है, इसका एक हिस्सा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मैंने कोई से हो सकता है गलत बकौले आपके जैसे कि हमने सोचा ही नहीं और इलीट के 2-4 लोगों को व्हाट्सएप किया, फोन शोन किया, उन्होंने बता दिया, हमने पॉलिसी बना दी. हो सकता है यही हो. लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल इनपुट्स के बाद जो तहसील की सतह से लेके, जिले की सतह से लेके, डिवीजन की सतह से लेके, सिविल इदारों से लेके, मिलिट्री इदारों से लेके, ये पोर इन इंफॉर्मेशन आती है, उस पर डिस्कशन होती है, फिर उसके नतीजे में कोई पॉलिसी बनती है. ऐसे नहीं होता है स्टेट क्राफ्ट में कि बस बैठे बिठाए जो है ना हम 2-4 कप कॉफी के पी के को डिसीजन कर लें. थैंक यू सो मच.